बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 26 मार्च है। कल हम इस लाहौर पहुंचे हुए थे इमरान खान साहब का जलसा कवरेज करने के लिए, और पूरे लाहौर के रास्ते जो हैं वो बंद थे। 3 साढ़े 3 4 घंटे लगे लाहौर पहुंचने में, और उसके बाद बस टर्मिनल से मीनार पाकिस्तान जाने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे हमें लगे। और सारे रास्ता जो है वो देखते गए, कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिसको कंटेनर लगाकर बंद ना किया गया हो। और तकरीबन हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा ही जो है वो रक्शे वाला हमें आगे लेकर पहुंचा, और उसके बाद हम लोगों ने तमाम जो सफ़र था वो पैदल किया। और मीनार पाकिस्तान जैसे हम पहुंचे, वो हम ही जानते हैं कि कितनी मुश्किल से जो है हम लोग वहाँ पहुंचे। जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ की जो सूरत हाल थी, लोग जो हैं वो आना शुरू हो गए थे। और 10:30 बजे के बाद वहाँ ये आलम था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। उसके हवाले से वीडियोस जो है हमने अपडेट की हैं, आप लोगों ने देखी भी होंगी। इमरान खान साहब ने जो वहाँ खिताब किया जी कल, उसके हवाले से भी कुछ पॉइंट्स जो इमरान खान साहब ने रखे हैं, 10 नुकाती जो एजेंडा है कि कैसे पाकिस्तान को जो है इन हालात से बाहर निकालना है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन कल जो वहाँ लोग आए हुए थे, क्या वो इमरान खान साहब के लिए आए हुए थे? क्या वो इसलिए आए हुए थे कि उन्होंने इमरान खान की तकरीर सुननी थी? नहीं, वो इसलिए नहीं आए हुए थे, वो अपनी आज़ादी के लिए जो है निकले हुए थे। कल पूरा लाहौर जी जो है वो सड़कों के ऊपर था। पैदल लोग जो हैं वो 2-2 घंटे चलकर पहुंच रहे थे। इवन के कुछ फैमिलीज ऐसी भी थीं जो अपने वालदा को, अपनी बहनों को व्हील चेयर्स के ऊपर लेकर एक एक घंटा जो है वो लगाकर मीनार पाकिस्तान पहुंचे। कल ये आलम था वहाँ, और इन्होंने पूरे शहर को बंद किया हुआ था, लेकिन फिर भी आवाम जो है वो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वहाँ पहुंची हुई थी। अब इसके ऊपर कल पीटीएम के जो कुछ रहनुमा है, ख्वाजा साद रफीक साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा है, वो इमरान खान साहब के बारे में क्या कहते हैं, इमरान खान साहब ने वहाँ क्या कहा, वहाँ लोगों के तासुरात क्या थे, लोग क्या डिमांड कर रहे थे, ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आईएमएफ ने भी जी पाकिस्तान से एक नया मुतालबा जो है वो कर दिया है। वो क्या मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने जा रही है? कल मंडे है, पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। ये सारी अपडेट्स के ऊपर आज बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। पहले कहते थे कि जी असम्बलियां तोड़ दो खान, तो हम इलेक्शन करवा देंगे। खान साहब ने जब असम्बलियां तोड़ी तो फिर इलेक्शन से भाग गए। फिर इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी खान अदालतों में पेश नहीं होता, झूठे मुकदमे बनाए। जब खान ने अदालतों में पेशी के लिए जाना शुरू किया तो अदालतों से पेशी के लिए रोका गया। फिर कहने लगे कि जी खान डरपोक है, घर में छुप कर बैठा है। और कल जब खान ने जलसे का ऐलान किया तो पूरे का पूरा लाहौर शहर जो है वो ऐसे था कि जैसे हू का आलम है, और पूरा लाहौर शहर कर्फ्यू का जो है वो लग रहा था, जैसे कोई खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा सानिया हो गया है। लाहौर की तमाम मार्केट जो थी वो बंद थी। जो कि मीनार पाकिस्तान वाला रास्ता था वो सारा बंद किया हुआ था, कंटेनर्स ही कंटेनर्स, और पुलिस ही पुलिस खड़ी हुई थी। लेकिन जब लोग निकलना शुरू हुए तो फिर ये आलम था कि पूरे लाहौर की सड़कें जो हैं उन पर ये लग रहा था कि जैसे मक्खियों की तरह जो हैं वो लोग निकल आए। अगर किसी को मेरी बात ये बुरी लगे, लेकिन यही आलम था। और पूरा लाहौर शहर, कल लाहौरियों ने हक अदा किया इमरान खान साहब से मोहब्बत का, और अपनी आज़ादी की जो जंग वो लड़ रहे हैं, उन्होंने वो हक अदा किया। ख्वाजा साद रफीक साहब जी कल कहते हैं, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने जो तकरीर है वो बुलेट प्रूफ उसमें बंकर में की है, उनकी जान को खतरा है। और बाकायदा अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि जी बड़ी हाई अथॉरिटीज की तरफ से ये तक कह दिया गया है कि इमरान खान साहब को रस्ते से हटा दिया जाए। ये बंदा हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान साहब ने भी कल एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की, बड़ी अहम बात है। वो क्या की है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन कल ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं, ये उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा कि बहादुर कप्तान बुलेट प्रूफ आहनी बंकर की पनाह गाह से तकरीर करेगा। अब ये जो है दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। ये ख्वाजा साद रफीक साहब हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल पीछे होकर खड़े हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी बुलेट प्रूफ बंकर से तकरीर की थी, और उसमें ख्वाजा साहब जो हैं बिल्कुल पीछे होकर गुलाम, अच्छे गुलाम होने का सबूत दे रहे हैं। और इनको कुछ नहीं समझ आ रहा जी इस टाइम। इनकी 40 साल सियासत जो है उसका जनाजा जो है कल खान साहब ने निकाला है, और बड़े धूमधाम से निकाला है, जिस तरह निकालने का हक होता है। इन्होंने जितनी 2000 के करीब जो कारकुनान थे पूरे पंजाब से, उनको गिरफ्तार किया गया। जितनी हर्डल्स क्रिएट कर सकते थे, पूरी रियासत की पावर जो थी वो कल लगाई गई इमरान खान के जलसे को नाकाम बनाने के लिए। लेकिन फिर भी
عوام کا جم غفیر تھا، اور جب خان صاحب جو ہے وہ جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس کے بعد تو ایسے عالم تھا کہ جیسا پورے پاکستان کی عوام جو ہے وہ لاہور مینار پاکستان جانے کے لیے جو ہے وہ گھروں سے نکل پڑی ہے۔ یہ عالم تھا۔ عمران خان صاحب نے جی کل جو تقریر کی ہے، اب اس میں سب سے پہلے انہوں نے آ کر جو ہے کہا کہ جی میں اپنی عوام کو، کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنی ہرڈلز، اتنی جو ہے سختیاں، اتنا ٹارچر، کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں عوام نکل آئی ہے، تو یہ عوام نے مجھے بہت بڑی عزت بخشی ہے اور میں آپ سب لوگوں کا بڑا مشکور ہوں، بڑا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ جیسے پہلے نارمل سپیچ کرتے ہوتے ہیں، پچھلے 10 ماہ میں جس طرح وہ ایک بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں کہ جس طرح کا ظلم روا رکھا گیا ہے، کارکنان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا، ذل شاہ کا ذکر کیا انہوں نے، پھر انہوں نے ارشد شریف صاحب کا، عمران ریاض خان کا، صابر شاکر کا، جتنے بھی صحافی ہیں، جتنے کارکنان ہیں، 25 مئی کو جو ہوا اس کے بعد اب پچھلے 2 سے 3 ماہ میں جس طرح کا ظلم کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ نے اگر مجھے موقع دیا تو اس سب کا حساب لوں گا اور قانون کے دائرے میں رہ کے لوں گا، بخشوں گا کسی کو نہیں، اور بخشنا چاہیے بھی نہیں جی۔ قانون کے مطابق جس نے جو ظلم ڈھایا ہے اس کا حساب تو ضرور ہونا چاہیے، اور عوام آپ کو بھولنے بھی نہیں دے گی۔ خان صاحب، میرے گھر پر چھاپا مارا گیا، میں اسلام آباد پیشی کے لیے جا رہا تھا، میرے گھر پر 50 پولیس اہلکار، پتہ ہے کہ میری بیوی جو ہیں وہ اکیلی ہیں گھر، پاکستان کا سابق پرائم منسٹر ہوں، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہوں، عدالت پیشی کے اوپر گیا ہوں، اور پھر باقاعدہ جو میرے چیف ہے شبلی فراز صاحب کو باقاعدہ یہ کہا گیا پولیس کی طرف سے کہ نہیں جی اگر پولیس سرچ وارنٹ کے لیے آئے گی تو شبلی فراز صاحب اور عمران خان جن 2 بندوں کو کہیں گے وہ گھر پر موجود ہوں گے تو پولیس سرچ وارنٹ کے لیے آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ اور انہیں پتا تھا کہ میں جو ہے عدالت گیا ہوا ہوں، پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا، میری مسز اکیلی گھر ہوں گی۔ پھر انہوں نے چھاپا مارا، میرے گھر کا دروازہ جو ہے توڑا۔ کیا پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی لیڈر کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ تو سب سے پہلے جی میں عمران خان صاحب، بالکل صحیح بات ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی لیڈر کے گھر میں ایسے پولیس نہیں گھسی ہے، لیکن آپ پاکستانی عوام کے لیڈر ہیں، اور پاکستان کی عوام کے گھر جب بھی پولیس گھستی ہے، خدا نخواستہ کسی کے گھر گھسے، لیکن پاکستانی عوام کے گھر جب بھی پولیس گھستی ہے تو وہ اسی طرح ہی گھستی ہے، کیونکہ آپ پاکستانی عوام کے لیڈر ہیں، آپ ایک عام آدمی ہیں، آپ کا کوئی ایلیٹ کلاس سے تعلق نہیں ہے، آپ عام آدمی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو بیسیکلی یہ بتایا گیا ہے ہمارے پولیس اور اداروں کی طرف سے کہ جب پاکستانی جو پولیس ہے یا پاکستانی ادارے جو ہیں وہ کسی کے گھر میں گھستے ہیں اور پاکستانی عوام کے اسپیشلی گھر میں گھستے ہیں تو وہ اس طرح گھستے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک موٹو تھا پاکستانی اداروں کی طرف سے کہ کس طرح جو ہے ہم کارروائیاں کرتے ہیں، اور ایسے ہی پاکستانی عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ پر انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور حساب بھی لیا جائے گا اور لیا بھی جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے طے کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا، اس لیے الیکشن کے انعقاد میں ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ کیا جن کو بٹھایا ہوا ہے وہ ملک سنبھال سکتے ہیں، یا ملک اٹھانے کے لیے کوئی پروگرام ہے ان کے پاس؟ آپ مجھے بتا دیں کہ ملک کی ترقی کا کون سا پروگرام ہے ان کے پاس، تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ اگر یہ واقعی ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا بھی ذکر کیا کہ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بڑا خطرناک تھا، تو اب جنرل باجوہ سے بندہ سوال پوچھے یا وہ بتائیں آ کر کے جی جو پچھلے 10.5 ماہ میں پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح پاکستان تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کہ میں خطرناک تھا یا یہ لوگوں نے تباہی پھیری ہے؟ پھر انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات کی، جس طرح جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے انہیں جتنا مرضی جو ہے وہ بے عزت کر لیں، جتنا مرضی انہیں جو ہے وہ آپ کہہ لیں، ان کے اوپر چیخ لیں، ان کے مجال نہیں ہوتی ہے آگے سے بولنے کی۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ اسی طرح کے جو ہیں، یعنی کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسی طرح کے لوگ اور اسی طرح کے جو ہے کٹ پتلیاں چاہتی ہیں حکومت میں، اور وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تباہی کے دانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان جو ہے، پاکستان کی جو سپریم عدالت ہے وہ کہہ رہی کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، لیکن آئین جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سلوک کیا جا رہا ہے، آئین کو بیسیکلی ٹھڈے مارے جا رہے ہیں جی اس ٹائم، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ کھلتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس ٹائم جو صورتحال ہے پاکستان کی وہ بنانا ریپبلک ہے جی، بلکہ بنانا بھی نہیں، پائنیپل ریپبلک والے حال ہے، اور یہ صورتحال ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی اس وقت قوم کو عدلیہ اور سپریم کورٹ سے امید ہے، پوری قوم سپریم کورٹ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور عدلیہ کا دفاع کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی۔ عدلیہ صرف ایک دفعہ کہے کہ جی ہم جو ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرواتے ہیں، اور پھر پاکستانی قوم دیکھتی ہے کہ کیا عدلیہ کے اوپر چڑھائی کرتا ہے کوئی،
نہیں کر پائیں گے۔ صرف پاکستانی قوم کو اپنی آزادی کے لیے ایک امید چاہیے ہے، وہ امید کوئی بھی دے گا تو پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ اب ہماری عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عدلیہ کی طرف سے بہت اچھے اچھے فیصلے آئے ہیں، اور سپریم کورٹ کی طرف سے کل بھی جو فیصلہ آئے گا، جو نوٹس لیا جائے گا، وہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ پھر عمران خان صاحب نے 10 نکاتی پروگرام بتایا کہ بیرون ملک پاکستانی سرمایہ کاروں کو جو ہے وہ پاکستان لایا جائے گا، برآمدات کو فعال کرنا ہے، سیاحت ہے، معدنیات ہے، چھوٹے اور درمیانی صنعت کار جو ہے ان کو ترقی دینی ہے، زراعت ہے، بڑے تعاون کی تنظیمیں نو ہے، ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے، منی لانڈرنگ کو روکنا ہے، قانون کی حکمرانی کرنی ہے، پسماندہ افراد کے لیے فلاحی پروگرام جو ہیں ان کو لانا ہے۔ ان سے 10 نکات پر جب عمل کیا جائے گا تو پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ اس سارے بحران سے باہر آ جائے گا۔ عمران خان ایک پرائم منسٹر بن جائے تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اتنا پیسہ پاکستان بھیجیں گے کہ ہم اور آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ صرف ان کو یہ یقین دہانی ہو جائے کہ ان کا جو پیسہ ہے وہ پاکستان میں سیف رہے گا، ان کی پراپرٹیوں کے اوپر، ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضے نہیں ہوں گے یہاں، تو پھر پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں آ جائے گی۔ اب آئی ایم ایف نے جو کہا ہے جی وہ آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو مہنگائی، شرح نمو میں کمی اور زر مبادلہ کی ضرورت جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان سے معاشی اصلاحات پر عمل درآمد چاہتا ہے۔ پاکستان معاشی اصلاحات پر عمل درآمد کر کے اعتماد بحال کرے، پھر سٹاف لیول کے معاہدے کی بات ہوگی۔ تو آئی ایم ایف جی پیسے نہیں دے رہا ہے، کوئی بھی ملک پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو چائنا ہی پاکستان کے اوپر جو ہے مہربان ہے کچھ، کیونکہ چائنا پاکستان کے اوپر جو ہے بہت انویسٹمنٹ کر چکا ہے۔ چائنا سی پیک کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، چائنا گوادر جو ہے چائنا کی مجبوری ہے، تو اس لیے جو ہے وہ چائنا پاکستان کی مدد کرتا ہی رہتا ہے، ورنہ چائنا کو بھی کوئی خاص بھرپی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، اور کوئی خاص جو ہے، کیونکہ ہماری کرتوتیں جی ایسی نہیں ہے، سمپل سی بات ہے، چائنا نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ اب ہماری کرتوتیں ایسی نہ ہو، ہمارے سال 1.5 سال بعد جو کچھ کول اٹھائے پھر تو کون، ہر بندہ آوازار آ جاتا ہے، ہر بندہ اکتا جاتا ہے جی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے اچھے دن آئیں گے اور لازمی آئیں گے۔ بس جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے، کچھ اور وقت ہے، یہ بھی گزر جائے گا، اور اچھے دن جو ہیں وہ لازمی آئیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔